بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، روز اجر کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد کا وظیفہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادات اور ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، لہٰذا کوشش یہی ہے کہ آپ کو وہ اعمال بتاؤں کہ جس سے آپ کے روحانی اور جسمانی مسائل کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکے۔ اسی حوالے سے ایک ایسا عمل لے کے آئی ہوں جس کو آپ ویسے کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں لوگوں کا رجحان زیادہ عبادت کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہر انسان کی التجا سنتے ہیں، تو ایسے مبارک مہینے میں عمل کا اثر دیگر مہینے کے مقابلے میں جلدی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک ایسا عمل جس کی ضرورت ہر گھر میں لازمی پڑتی ہے، جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، میں اس کے آپ کے فائدے بتا رہی ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کے جو ناممکن کام ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آخرت بہت ہی بہتر ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں اور 5 وقت کی نماز قائم کریں۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا وہ عنقریب جہنم کے ایک خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ بے نمازی کی عمر میں برکت نہیں رہتی۔ سائلین کی علامت بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دی جائے گی۔ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بے نمازی بھوک اور پیاس کی حالت میں مرے گا، تو اسی لیے خدا را اپنی نماز کو ضائع مت ہونے دے۔ سب لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار کرنے سے اس کی مصیبتیں بہت زیادہ، پریشانیاں، بیماری، ہر طرح کے مسئلے مسائل ٹل جاتے ہیں۔ اب میں اپنے وظیفے کی طرف آپ کو متوجہ کرواتی ہوں۔ اس بابرکت مہینے میں آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ عصر پڑھنے کا معجزہ اور کمال دیکھنا ہے۔ 3 دن میں نتیجہ ظاہر ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس میں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ یہ آیات زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا کسی کام میں مصروف ہو تب بھی آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے بے شک۔ اس سے آپ کے تمام گناہ جو ہوگے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کو پڑھنا ہے 33 بار۔ جب یہ آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے اول میں درود شریف پڑھنا ہے 3 بار، اور جب عصر سورت
33 بار کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ نے لاسٹ پہ بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بس یہ اتنا سا مختصر سا عمل ہے جو آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ہوگا کیا، وہ ذرا آپ غور سے سنتے جائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو اولاد نافرمان ہے ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ جن کے ہاتھ اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ جو لوگ بہت ہی پریشان ہیں، غربت میں پیسے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی وہ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے میاں بیوی کے مسئلے مسائل چلتے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا کام پھنسا ہوا ہے، کافی عرصہ ہو گیا، وہ بہت پریشان ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، وہ ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے۔ وہ بھی یہ 3 دن یہی وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جھکیے اور دعا کیجئے اور وظیفے کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرمائے اور سب کی مشکلات حل کرے۔ اگر کسی کا مسئلہ زیادہ خراب ہے تو اس عمل کو وہ 7 دن یا 11 دن یا 21 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جاری رکھنے سے انشاءاللہ ہر ناممکن چیز جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ سبھی کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے سے بڑوں کی عزت کیجئے، کسی کا دل آزاری نہ کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے جنت میں پھلدار درخت لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی میری ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی اس کے لیے بہت اجر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔